بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چھٹے پارے میں سورۃ نساء کے جو باقی آیات ہیں وہ آج ہم کریں گے انشاءاللہ، اور یہاں سے ہمارا چھٹا پارہ شروع ہو گیا اور سورۃ نساء کی کچھ آیات اس میں آ جائیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، برائی کے لیے زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم اگر کھولتا ہے، بد دعا دے رہا ہے، کسی نے بہت ظلم اس کے اوپر کیا ہے اور وہ دکھ اور تکلیف میں جو ہے وہ اپنی زبان اس طرح کے الفاظ نکالتا ہے جو عام حالات میں بالکل ناپسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو یعنی سخت کلام کرنے کی یا بدگوئی کا حق تو ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھی بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کر دو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر بھی وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس چیز کو یعنی یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو، درگزر کو پسند بھی کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو قدرت کوئی نہیں رکھتا نا کسی سے اپنا بدلہ لینے کی یا فوری پکڑنے کی یا فوری جواب دینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ ظاہر اور باطن سے بھی تم بھلائی ہی کرتے جاؤ، معاف کر دو، حالانکہ تمہیں اجازت ہے، مظلوم سے اللہ مخاطب ہے کہ مظلوم ہونے کی صورت میں تم بدگوئی تو کر سکتے ہو، حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے کہ معاف کر دو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈال دیں، کس طرح سے تفریق ڈال دیں کہ یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو نہیں مانتے، ان کے نبیوں کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو جو ہے ان کے اور اپنے جو نبی ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تفریق ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اب آگے اہل کتاب بھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو اس طرح سے جو کسی بھی نبی کی جو ہے اس میں تفریق ڈالے گا، فرق کرے گا، تو پھر وہ سارے پکے ہی کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی، باخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانے، یعنی مومنین، یعنی کہ صحابہ اکرام، یعنی کہ مسلمان جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، تمام رسولوں کو جو مانے۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا اور ان کو ماننا تو مسلمان جو ہے اس کا تو سب سے پہلا یہ کام ہے نا، تو دوسرے رسولوں کو کیا کرنا؟ ان کو بھی ماننا کہ وہ سارے اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، سچے رسول تھے، اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے تو یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ ہی دکھا دو، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی سرکشی کی وجہ سے، اسی فسق کی وجہ سے، اسی ظلم کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔
کون سی کھلی نشانیاں؟ کہ کس طرح سے ان کو آزاد کروایا گیا، کس طرح سے سمندر کو پھاڑا گیا، کس طرح ان کو پار لگایا گیا، کیسے منو سلوہ جو ہے ان کے اوپر نازل ہوتا رہا، کیسے ان کا کپڑا تک جو ہے وہ میلا نہیں ہوتا تھا سفید، کیسے ان کے اوپر سایہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا کیے رکھا کہ دھوپ ان کو بالکل بھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ اتنی اتنی کھلی نشانیاں دیکھ دیکھ کر بھی پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایسی سرکشی کی کہ حد ہی کر دی کہ ایک وقت میں پھر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری کھلا فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد بھی لیا۔ یعنی اطاعت کا عہد کیا مطلب ہے؟ اس کو اپلائی کرو، اس کو نافذ کرو اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ یہ پیچھے نا سورہ بقرہ میں یہ سارا کچھ گزر چکا ہے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گی۔ ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کا قانون نہ توڑنا ہفتے والے دن کا، اور اس پر اس سے پختہ وعدہ بھی لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی تم جو کچھ بھی کر لو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل بہت محفوظ ہیں۔ حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر بھی سخت بہتان لگا دیا، اور خود ہی کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور رسول اللہ کو قتل کر دیا، یعنی ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ ذرا غور کریں، ان کے یہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوٹ کر دیے، وہ خود اپنی منہ سے کہہ رہے ہیں، خود ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی جو مریم کے بدن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے بن باپ کے، پھر انہی کو کہا کہ رسول اللہ، یہ بھی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں عیسائی کہ رسول اللہ کو بنی اسرائیل والے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ہی صلیب پر چڑھایا تھا، بلکہ معاملہ ان کے لیے بڑا مشکوک بنا دیا گیا۔ اسی مشکوک معاملے کی وجہ سے نا عیسائیوں کے بھی بہت سے فرقے ہیں، اور یہ اپنے راستے سے بالکل الگ ہو چکے ہیں، سیدھے راستے سے۔ اپنی قیاس اور گمان، افواہوں کو بیان بنا بنا کے ان کے کئی جو ہے نا طبقے بن چکے ہیں۔ یہ ایک نہیں ہے عیسائی اور یہودی، ان کے بہت سے فرقے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی جسم اور روح سمیت ان کو اسی حالت میں۔ یہ غیر معمولی نوعیت کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اعلان تو کر دیا ان کو قتل کرنے کا یا پھانسی لگانے کا یا صلیب چڑھانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو ریپلیس کر دیا۔ اسی شخص سے کہا جاتا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غار میں چھپے ہونے کی مخبری کی تھی، اور ان کے حواریوں کے اندر سے ہی ایک غدار تھا، ایک منافق تھا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے تئیں وہاں پر چڑھایا تو وہ مشتبہ ہو گیا عمل ان کے لیے کہ واقعی یہ عیسائی تھے یا ان کا کوئی ہم شکل تھا، لیکن اللہ نے اس قرآن پاک میں سب عیسائیوں کو، سب بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، سبحان اللہ۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا۔ اہل کتاب میں سے یعنی ایسا وقت آئے گا کہ جو بھی موت کے قریب آئے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے، سارے ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ کیا گواہی دے گا؟ کہ ان تک جو ہے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ جو آپ لے کے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو معاملہ کیا گیا ان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی بھی دیں گے، اور اس کا جو آگے انشاءاللہ جو واقعہ ہے سورہ مائدہ کے اندر آئے گا آخری رکوع میں، انشاءاللہ پھر اس کو وہاں پہ دیکھیں گے۔
غرض یہ 160 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر، اس بیس پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں، یہ ان کے گناہ ہیں۔ اہل کتاب ہوتے ہوئے جن کے پاس علم تھا، انہوں نے یہ کام کیے، خود ہی یہودی بن گئے، حالانکہ یہودی تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کو اگر وہ مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، وہ تو کوئی عیسائی اور نصرانی اور یہودی نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے، یعنی ان کے فالوور، ان کے پیغمبر وہ تو مسلم تھے۔ اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دوسرا گناہ ان کا، اور تیسرا یہ کہ وہ سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ چوتھا یہ کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے وہ کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، یعنی جتنے کرتوت یہ خراب کرتے رہے، اگلے نبی جو آتے رہے ان کے پاس، اگلے رسول جو آتے رہے، وہ ان کی حلال چیزوں کو حرام ان کے لیے سختی کرتے رہے اللہ کے حکم سے۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو باغی ہیں، جو یعنی کافر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، حق کو چھپایا، نعمت کا انکار کیا، ٹھیک ہے، حقیقت کو چھپایا، نہ مانا، انکار کیا۔ تو اس طرح یہ لوگ ان میں سے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں، اپنی تورات انجیل کو پختہ علم کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایماندار بھی ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک لائن میں سب کو ایک جو ڈنڈا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ نہیں ہانکا جا سکتا، ایک چھڑی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب میں سے بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں، ان کے لیے علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت کے اندر ان کو پرومیننٹ کیا کہ پختہ علم رکھنے والے ایسے لوگ ایماندار بھی اہل کتاب میں سے موجود ہیں جو اس تعلیم پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح کہ ایمان لانے والے، اس طرح جو ایمان لانے والے یعنی پہلی شریعت سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، پھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، یعنی کوئی انوکھا کام ہم نے نہیں کیا، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہو گئی، کوئی ایسا انوکھا کام ہم سے نہیں ہوا کہ یہ جو ہے عجیب و غریب آپ سے ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں، یا ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے ہیں، یا ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ آپ کی طرف تو اسی طرح سے وحی بھیجی گئی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے اور باقی پیغمبروں کی طرف بھیجی گئی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ساری چین، ان کے سارے بزرگوں کے نام، ان کے سارے جاننے والوں کے نام، تمام انبیاء کی جو چین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ کوئی انوکھا طریقہ نہیں، یہ تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ جو اپنے آپ کو ابراہیم کے دین پر کہتے ہیں ان کو یہ سن لینا چاہیے۔ اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے ہم نے نہیں کیا، بے شمار ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتا اور ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو یہ سلسلہ تو پتہ نہیں کب سے چلا ہوا ہے، اور کتنی صدیاں ہیں، کتنی صدیوں کے گیپ آتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک تجدید کرنے والے عہد کے نبی کو بھیجتے ہیں یا رسول کو بھیجتے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر موجود ہے، کچھ کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کو سے کیا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اتنا ہی بہت ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جتنی کہانیاں جن کی پیچھے بیک گراؤنڈ بتا دیا، اسی سے اگر کسی نے ہدایت پہ آنا ہے تو وہی کافی ہے۔
ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، ڈائریکٹ۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ خوشخبری کس بات پہ کی کہ اگر اطاعت کرو گے، توحید پہ چلو گے، اللہ کو ایک مانو گے، اپنی من مرضیاں چھوڑ دو گے، اللہ کے تابع ہو جاؤ گے، رسول کے کہے پر چلو گے، تو ان کو جنت کی بشارت و خوشخبری سنا دو کہ کوئی دکھ اور غم ان کو نہیں ہوگا۔ اور ڈرانے والا بنا کے اس لیے بھیجا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی اور رسول نے پھر اس کے اپوزٹ چلنے والے لوگوں کی راہ اور ان کی جو خرابیاں ہیں، اس میں جو شرک ہے سب سے اوپر، جو ظلم ہے سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کا ڈراوا دینا کہ اس کا اینڈ بہت بھیانک ہے، بہت ذلیل کرنے والا ہے، بہت رسوا کرنے والا ہے، یعنی تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس طرح ڈرانے والا بنا کے بھیجا سب رسولوں کو، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد، بھیج دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے تک تو نبی اور رسول نہیں پہنچے، ہم تک کتاب نہیں پہنچی، تو کوئی حجت، کوئی بھی بہانہ اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس بات پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، بہت کافی تھا، لیکن اس پہ کس پہ اور گواہ آگے؟ ملائکہ بھی اسی بات پہ گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اپنے علم سے نازل کیا ہے، جو وحی آ رہی ہے، سب سچ ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے نہیں دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان رشتہ داریوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں سے، وہ تمام جو چینز ہیں، تمام جو بیڑیاں ہیں، تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آڑے آ جاتی ہیں کوئی فیصلہ کرنے میں، ان تمام رشتوں سے، کسی کو بیٹا نہیں اللہ نے بنایا، کسی کے ساتھ اللہ کی اس طرح رشتہ داری، اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے پاک ہے جو اصل میں رکاوٹ بن جاتی ہیں کسی مشکل کام کو یا مشکل فیصلہ لینے کے لیے۔ دیکھیں میں اور آپ اپنے بچے کو سزا دینے کے لیے 10 دفعہ سوچیں گے۔ کون سا تعلق آڑے آتا ہے؟ ماں ہونے کا، بیٹا ہونے کا تعلق، وہ نرمی، وہ نرم گوشہ، وہ سارا کچھ، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اونچی ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ تعالیٰ تمام ان گندگیوں سے پاک ہے اور بہت بلند ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، اس کے راستے میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنے اختیارات کا اکیلا مالک ہے، اپنے فیصلوں کا اکیلا مالک ہے، اور غالب ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی، اس کی گواہی ہی کافی ہے کہ یہ کتاب، یہ اس کے ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف، اس کے کتاب کو لے کے آنے والے اور اس کتاب کو جن کی طرف اتارا گیا، وہ سب سچے اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول، ہاں، چاہے وہ جبرائیل امین ہیں، چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، چاہے جبرائیل امین کے ساتھ آنے والے وہ حفاظت کا وہ ٹولہ فرشتوں کا جو ساتھ آتا تھا، سب سچ ہے، سب حق ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا وہ رسول، ایمان لے آؤ اس پر، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔
اور اگر تم انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی ایمان لے کے آئے کوئی ایمان لے کے نہ آئے۔ اللہ علیمن حکیمہ، اللہ تعالیٰ ہے بہت علم والا، سب سے بڑا اللہ علیم اور حکیم ہے بے شک۔ یعنی کہ اگر تم لے کے آؤ گے نا ایمان تو پھر تمہارے اپنے لیے خیر ہے، تمہارے اپنے حق میں بہتری ہے۔ ایک مانو اللہ کو، بت پرستی کو چھوڑو، ہاں اللہ کے شریک بنانے چھوڑو، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے مدد اور فریاد کرنا چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا چھوڑو۔ اگر نہیں تو پھر یہ جو نافرمانی تم کرو گے تو جان لو کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی نقصان تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، اور پھر جو کچھ نقصان تم اٹھاؤ گے وہ سارا تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ اور اگر تم ایمان لے آتے ہو تو بہتر ہے، تمہارے لیے ہی بہتر ہے کہ اللہ کی غضب سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جاؤ گے اور جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ تمہارے اپنے تمہارے لیے خیر ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا انکار کر دے، ساری دنیا شرک کرنے لگ جائے، ساری دنیا ہی کوئی ایک واحد بندہ بھی نہ رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی بادشاہت، اس کے اللہ، اس کے رب ہونے میں قطرہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر ساری دنیا مل کے اللہ تعالیٰ کی ایک فرما بردار بن جائے، ایک نفس کی طرح فرما بردار بن جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان کے اپنے بھلے اور اس کے انسان کے اپنے شر کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں، فیصلہ خود اس نے کرنا ہے۔ تو پھر آگے پکار ہے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی حمایت میں حد سے نکل جاتے ہو تم۔ کس کی حمایت میں؟ اپنے پیغمبر کی حمایت میں، ان کی محبت میں حد سے زیادہ نہ نکل جاؤ، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ یہ کیا ہے غلو کرنا؟ اتنا محبت اور عقیدت اور پیار اپنے نبی سے کر بیٹھے اہل کتاب کہ اللہ معاف کرے ان کو اللہ سے بھی اوپر کر دیا، اللہ کا ساجی بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک پہنچ گئے اب تو سب سے اوپر سب سے بڑی دیوی حضرت مریم علیہ السلام کی انہوں نے بت بنا دیا، سب سے بڑی دیوی۔ اللہ 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 مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں حمایت سے حد سے نہ گزر جانا، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا، حکم کن تھا جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم علیہ السلام کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، ہاں نہ کہو یہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، انما اللہ الہ واحد، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس چیز سے بالا تر اوپر ہے، بہت بلند ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں، اور ان کی کفایت اور خبرگیری کے لیے بس وہی تنہا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھنے کی بات اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی، کسی وارث کی، کسی مشورے لینے والے کی، دینے والے کی، کسی بھی کیبنٹ کی، کسی طرح کی بھی مشاورت کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس کی سلطنت میں سب کچھ اس کا ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، اس کی وراثت، سب کچھ کا وارث تو وہ ہے، اور ان کی خبرگیری کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے، اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں، کسی نائب کی ضرورت نہیں، کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 172 میں، مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو اپنے لیے شرم کا باعث نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو،
ایک غلام ہو، اور نہ ہی مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے کوئی آر سمجھتے ہیں، کوئی بری بات سمجھتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. مسیح علیہ السلام نے بھی اس بات کو اپنے لیے باعث شرم نہیں محسوس کیا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ اور غلام ہو، اور نہ ہی مقرب ترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو سب سے مقرب، اللہ کے سب سے مقرب ترین فرشتے ہیں، انہوں نے کبھی اس غلامی کو آر سمجھا ہو. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے بڑی ہی شرم کی بات سمجھتا ہے نا، اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دے کے نہیں تھکے گا، اور بندہ لے کے حیران ہو رہا ہوگا کہ اتنی عطا، اتنا فضل. اللہ اجر بھی دے گا اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا، اللہ کا بندہ بننے سے، اس کی ماننے سے، اس کو ایک ماننے سے، ہاں اس کے ماتحت ہونے سے، اس کو اپنا سب کچھ سپرد کرنے سے بڑا ہی آر سمجھا اور تکبر کیا، تو ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی، مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہیں پائیں گے. کوئی پیر، کوئی حضرت صاحب، کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی داتا، ہاں کسی کو جس پر اس نے بھروسہ کیا ہوگا، کسی کو اپنے لیے ہیلپر وہاں موجود نہیں پائے گا. جس کے ساتھ بھی شرک کیا، جس کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ سے مجھے، اللہ کے بڑے قرب میں ہے، اللہ کے تقرب کے ساتھ یہ ان کو بڑی ایک خاص نسبت ہے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا. لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی، برہان آ گئی، وہ دلیل روشن، وہ قرآن پاک آ گیا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے. سبحان اللہ. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس روشنی میں چلیں گے، اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم میں اپنے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ایسے فضل و کرم والے لوگوں کے اندر مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل و کرم کے دامن میں مجھے اور آپ کو لے لے، اپنی رحمت کی چھاؤں میں مجھے اور آپ کو لے لے، اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ مجھے اور آپ کو بتا دے، دکھا دے. اس نور، اس قرآن، اس دلیل روشن کی روشنی کے اندر اے لوگو چلو، اے سننے والو چلو، اے سننے والو اپنی آنکھیں کھولو. اس کی تیز روشنی، اس کے تیز احکامات کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند نہ کر لو، جیسے سورج کو دیکھتے ہوئے آنکھیں نہیں کھلتی. اللہ اس نور سے مجھے اور آپ کو ایسا نور عطا فرمائے کہ ہمیں سیدھا جنت میں جانے والا راستہ صاف نظر آ جائے، ہماری نسلوں کی بھی خیر ہو جائے، وہ بھی پار لگ جائیں. اللہ ہماری زندگیوں اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ برکتیں اور خیریں اللہ تعالیٰ اس آیت سے مجھے اور آپ کو مل جائیں. ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے میں مجھے اور آپ کو داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مر جائے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے مرے گی. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کا حصہ دار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا سنگل اور مردوں کا ڈبل حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ یہ صورت جو آج کمپلیٹ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلدی سے بس اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی رحمتوں میں ڈھانپے، اپنے فضل و کرم کی ہوا چلائے، ہم سب کے حال پہ رحم کرے، ہمارے ملک کے حال پہ، ایک ایک فرد کے حال پہ، ایک ایک کاروبار کے حال پہ اللہ تعالیٰ بس اپنا رحم اور کرم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور یہ سسٹم جو ہم چینج ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ صبح و شام کے اندر جو سردی اور گرمی کے سرکل کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس طرح سے گرمی کے اندر سردی وہ بھیج رہا ہے، گرم موسم کے اندر وہ برف ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سسٹم کو ٹھیک اور درست فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے جانوں پر، ہماری یعنی جو کھیت کھلیان ہیں، ہمارا جو فیوچر ہے، ہماری جو خوراک ہے، رزق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ جو بربادی ہے ٹھنڈک کی، اے مولا اس سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاروبار زندگی کو اللہ درست سمت پر لے کے جائے، ہمارے لیے خیر اور عافیت کے اللہ تعالیٰ فوراً فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اٹھنے کی، ہمیں جاگنے کی، قرآن کو لے کے چلنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نساء کے اندر جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نساء کے اندر جتنی بھی حلال اور حرام رشتوں کی، یعنی محرم اور نامحرم کی، اور جتنی بھی وراثت کی آیات ہم نے پڑھی اور جتنی خوبصورت اس کے دریچوں سے ہم گزرے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔